بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 47 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر جا، بسلام ساتھ سلامتی کے، منا ہماری طرف سے۔ یعنی جب وہ سیلاب ختم ہو گیا، کشتی ٹھہر گئی، کشتی میں سوار تھے، ظاہر اللہ کے حکم سے سوار ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے اترنا تھا۔ تو پھر جب سیلاب تھم گیا، پانی خشک ہو گیا، قیلا کہا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط اتر جا، بسلام ساتھ سلامتی کے، منا ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیکا آپ پر، وعلی امم اور ان امتوں پر، ممن ان میں سے جو معاکا تیرے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو امتیں ہیں، اور امتوں سے مراد مختلف جو نسلیں تھیں، یعنی انسان بھی تھے، جانور بھی تھے۔ تو برکتوں کے ساتھ اتر تجھ پر بھی اور ان امتوں پر کہ جو ان میں سے کہ جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ اور امتیں، سَنُمَتِّعُہُم جلد ہی ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثُمَّ يَمَسُّہُم پھر چھوئے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم عذاب دردناک۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آگے انسانیت جو ہے انہی لوگوں میں سے چلے گی۔ وہ کہ یہ اہل ایمان تھے جو کشتی میں سوار تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ان کی نسل سے آگے جا کے پھر وہی کفر، شرک اور سارا معاملہ ہونا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی خبر دی کہ ان امتوں کے ساتھ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ پھر ان میں سے آگے جو امتیں آئیں گی، یعنی وہ امتیں کہ جن کو ہم فائدہ دیں گے، لیکن انجام ان کا یہ ہوگا کہ پھر وہ چھوئے گا ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب، کیونکہ وہ بھی اسی روش پر چلیں گے۔ تو جب نافرمانی کی روش پر چلیں گے تو ان کا انجام بھی دردناک عذاب کی صورت میں ہوگا۔ یہ بات نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا کر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تل کا وہ، یعنی یہ، من انبائے خبروں میں سے ہے، الغیب غیب کی، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں اسے، الیکا آپ کی طرف، ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلمہا جانتے اس کو، انتا آپ، ولا قوموں کا اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے۔ تو یہ بھی یعنی ایک قائل کرنے والی ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف قائل کرنے والی ایک دلیل تھی کہ یہ خبریں جو ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن میں جو بیان کی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے اس کے ذریعے جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ ایسی خبریں ہیں کہ جن کو ہم غیب سے آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، جبکہ نہ تو آپ کو یہ اس سے پہلے یہ باتیں معلوم تھیں، نہ آپ کی قوم کو معلوم تھی۔ اور یہ اشارہ اس طرف کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ کلام خود گھڑا ہوتا، پھر وہ ایسی باتیں کیسے کر پاتے جن باتوں کا نہ ان کی قوم کو پتا تھا، نہ ان کو کبھی پتا تھا، کبھی انہوں نے سنی ہی نہیں تھی پچھلی قوموں کی باتیں۔ یہود نے تو وہ پڑھی ہوں گی اپنی کتابوں میں، لیکن مشرکین مکہ کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ غیب کی خبروں سے ہے جن کو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا نہیں، نہ آپ تھے جانتے ان کو، انت آپ، ولا قوم کو اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، آپ یہ وہ خبریں بیان کر رہے ہیں جو نہ آپ کی قوم کو پتہ تھی، نہ آپ کو پتہ تھی۔ اب اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، فاصبر، بس آپ صبر کیجئے ان کے اس اسلام دشمنی پر، ان کے اسلام نہ لانے پر آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ فاصبر،
بس آپ صبر کریں. ان العاقبۃ، بے شک انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے. یعنی عاقبت جو ہے، انجام جو ہے وہ تو پھر پرہیزگاروں کا ہی ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار لوگ جو ہیں، انہی کا انجام ہے جو کہ اچھا ہے. تو آپ بس صبر کیجئے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کیجئے. جو بھی متقین ہوں گے ان کے لیے اچھا انجام ہے. اس رکوع کے اختتام پر پھر آگے اگلی قوم کا قصہ شروع ہوتا ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، یعنی بھیجا قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہود علیہ السلام کو. قالا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو سارے انبیاء دیا کرتے تھے. جو پیچھے ہم نے نوح علیہ السلام کی دعوت سنی ہے، یہی دعوت سارے انبیاء کی تھی. تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم عاد سے یہ کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، سوا اس کے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، مفترون، گھڑنے والے، تم یعنی افترا کرنے والے ہو، تم گھڑنے والے ہو. یہ باتیں جتنی جو تم نے جو دین اختیار کر رکھا ہے، یا دین بنا رکھا ہے، یہ سب افترا کا نتیجہ ہے، ایک گھڑا ہوا دین ہے. ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر گھڑے جانے والے یا گھڑی ہوئی بات، گھڑنے والے. یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، اجر کا. ان اجریہ، یہ وہی بات نوح علیہ السلام نے بھی کی کہ میں تم سے کوئی دنیا کا معاوضہ تو نہیں مانگ رہا اپنی اس دعوت کے نتیجے میں. یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، اجرن، کوئی اجرت یا اجر. ان اجریہ، نہیں ہے میری اجرت یا اجر، الا علی الذی، مگر اوپر اس ذات کے، فطرنی، جس نے پیدا کیا ہے مجھے. افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم عقل کرتے؟ یعنی تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو کہ جب ایک بندے کو کسی کام کے ساتھ کوئی دنیا کا مفاد وابستہ نہیں ہے، تو وہ بندہ جو تمہیں جس کام کی طرف بلا رہا ہے، جس سے اسے دنیا کا کوئی مفاد ملنے والا نہیں ہے، تو یقیناً وہ حق کی بات ہے. تو کیوں انسان کو جو ہے وہ ایسی دعوت دے گا جس کے لیے اس کو کوئی دنیا کا فائدہ نہ ہو؟ تو وَيَا قوم، اور دوسری بات یہ فرمائی ہود علیہ السلام نے کہ وَيَا قوم، اور اے میری قوم، استغفروا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا، پھر توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف. یعنی اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم، تم پر، مدرارا، برستا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ تم پر پھر آسمان سے بارشیں برسائے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ زیادہ کرے گا تمہیں طاقت میں، تمہاری طاقت کی طرف. یعنی تمہارے پاس جو پہلے ہی طاقت موجود ہے، مال، دولت، اور اس کی بنیاد پر جو معاشی طاقت تمہاری ہے، تو جب اللہ کی طرف سے تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو اللہ کی طرف سے جو تم پر رحمتیں برسیں گی، ان کے نتیجے میں تمہاری جو طاقت ہے اس طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. وَيَزِدْكُمْ، اور وہ زیادہ کر دے گا تمہیں، قُوَّةً، طاقت میں، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کی طرف. یعنی تمہاری اس موجودہ طاقت کی طرف مزید قوت آ جائے گی، مزید اس میں طاقت میں اضافہ ہو جائے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور نہ تم پھرو، مجرمین، مجرم بن کر، تم یعنی مجرم بن کر نہ پھرو، یعنی مجرموں والا رویہ اختیار نہ کرو. قالوا، انہوں نے کہا. اچھا، ایک یہاں پر یہ بھی نقطہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ استغفار جو ہے، یہاں بھی اس کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ تم بارشیں برسائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سورہ انفال میں استغفار کی فضیلت آئی تھی کہ جہاں مشرکین مکہ نے عذاب مانگا تھا اللہ سے کہ ہم پر کیوں نہیں آتا، تو دو اسباب اللہ نے بیان فرمائے تھے. ایک سبب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ استغفار کرتے تھے اپنی عبادت کے آخر پر، جو بندگی یہ کرتے تھے، پوجا کرتے تھے،
اپنے بتوں کی یا جو بھی عبادت کا ان کا طریقہ تھا بیت اللہ میں، تو آخر پہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ تو یہ دوسرا سبب اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ کافر بھی، مشرک بھی، کیونکہ وہ استغفار کرتے تھے، یہ دوسرا سبب تھا ان پر عذاب نہ آنے کا، اور بلکہ اصل سبب ہی یہی تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ دو اسباب اللہ نے بیان فرمائے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ایک یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا سبب دور کیا جا سکتا تھا کہ آپ کو کہہ دیا جاتا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، ان پر عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ اس لیے کہ دوسرا سبب بھی موجود تھا کہ وہ استغفار کرتے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے وہ جتنی بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، تو اسی وجہ سے ان پر بھی اللہ نے عذاب نہیں کیا۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے حوالے سے فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جس نے بھی اپنے لیے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے اس کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا، ومن کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ اس کی نکلنے کی راہ بنا دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی ایسی جگہوں سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا جس سے اس نے کہیں سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں وہاں سے رزق مل سکتا ہے۔ تو یہ استغفار کی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں جو بیان ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے کہ وہاں ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم معافیاں مانگو، اللہ سے توبہ کرو، تو اس کے نتیجے میں آسمان سے رحمتیں، اللہ کی بارشیں برسیں گی اللہ کی طرف سے تم پر، جس سے تمہاری جو قوت ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ قالو، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا، نہیں تو آیا ہمارے پاس، ببینۃ، روشن دلیل کے ساتھ، یعنی جو تو دعوت دے رہا ہے ہمیں ایسی کوئی واضح نشانی تو ہمیں کوئی نہیں معلوم ہوئی کہ جو بہت ہی کوئی کنونسنگ قسم کی ہو یا ہمیں قائل کرنے والی ہو، تو ہمیں تو کوئی ویسی بڑی دلیل محسوس نہیں ہوتی کہ جو تم دعوت لے کے آئے ہو۔ ما جئتنا، نہیں لائے تم، ببینۃ، کوئی روشن دلیل، تو ایسی اب باتوں سے اور یعنی جو ہمیں متاثر نہیں کر رہی ہیں، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بتارکی، چھوڑ دینے والے، تارکی اصل میں تھا تارکینا، تارکینا چھوڑ دینے والے، تو نون یہاں پہ حذف ہو گیا ہے، وما نحن بتارکی، اور نہیں ہیں ہم چھوڑ دینے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، ان قولے کا، تیری بات سے، یعنی آپ کی بات کی وجہ سے تو نہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو، وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ان نقول، نہیں ہم کہتے، الا، مگر، یعنی ہم تو صرف یہی کہتے ہیں یا یہی سمجھتے ہیں کہ اے ترا کا بعض آلہتنا، جھپٹا مارا ہے تجھ پر، بعض آلہتنا، ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء، ساتھ برائی کی، کیا مطلب، جیسے یہ ہمارے ہاں ہے نا تصور کہ کسی بزرگ جو قبر والا ہے اس کی قبر کی گستاخی ہو جائے تو وہ مجاور اور وہ لوگ جو اس کے معتقد ہیں وہ ڈراتے ہیں کہ بابا جی تمہیں پوچھ لیں گے، اب تیری خیر نہیں، تو نے بابا جی کی قبر کی گستاخی کر دی ہے، اب جناب کچھ نہ کچھ ہوئی، پھر جب اس کو کچھ ہو جاتا ہے کہتا ہے اچھا دیکھا، پتہ چل گیا نا تمہیں کہ یہ وہ بابا جی کی گستاخی کی تھی نا، تو وہ اس کا تمہیں یہ بدلہ ملا، یہ ان کے ہاں تصور ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک تو وہ پردادا جی محی الدین عبد الرحمن کا قصہ کہ جب وہ وضو کیا تھا انہوں نے، تو وہ اونٹنی انہوں نے اپنی مان دی تھی اس درخت کے ساتھ جو قبر کے اوپر تھا، تو مجاور جو بیٹھا تھا اس نے کہا اس اونٹنی کو یہاں سے کھول لو، یہ مر جائے گی، تو انہوں نے کیونکہ نماز پڑھنی تھی، ساتھ ہی کنواں تھا، تو انہوں نے کہا اچھا یار مرے گی تو میری اونٹنی مرے گی، تمہیں کیا ہے، وہ گئے جا کے وضو کیا، نماز پڑھی، واپس آیا تو وہ اونٹنی گری ہوئی تھی، تو مجاور کہتا ہاں بابا سنا، تجھے کہا نہیں تھا کہ تم گستاخی کر رہے ہو، بابا جی کی قبر کے اوپر تم نے اونٹنی باندھی ہے، تو ان کو کیونکہ وہ عالم دین تھے اور پتہ تھا، تو انہوں نے اس کی بات سے متاثر نہیں ہوئے اور اپنا ہی جوتا اتارا اور بسم اللہ پڑھ کے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کو 2 4 مارے، اونٹنی کو اٹھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ شیطان اس کے اندر گھس گیا تھا اور اس نے اس کو بے ہوش کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ اس مجاور کی بات جو ہے اس کو سچ کیا جا سکے۔ لیکن یہ اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر لوگ کرتے بھی ہیں پھر ڈراتے بھی ہیں اس سے، یہی بات انہوں نے کہا کہ تم نے کیونکہ گستاخی کی ہے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے بتوں کی، تو ان میں سے لگتا ہے کہ کسی نے تجھ پر کوئی ایسا برا جھپٹا مارا ہے کہ تو اس طرح کی
الٹی سیدھی باتیں اب تم نے شروع کر دی ہیں کیونکہ تم نے ان کی گستاخی کی تھی۔ اور لوگوں میں یہ تصور بہت عام ہے اس طرح کا نا کہ یہ گستاخی ہوتی ہے، اور وہ جو قبروں والے ہیں وہ شاید کسی کا نقصان کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال بھی میں نے کئی دفعہ شاید آپ کو بھی عرض کی ہے، میں چھوٹے ہوتے جب شکار کرتے ہوتے تھے تو ایک مزار تھا، اس کے اوپر جنگلی کبوتر بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے پاس 12 بور گن تھی، تو کافی زیادہ تھے، تو خیال تھا کہ اس کو جا کے ایک ایئر گن سے فائر کریں گے تو اس سے ایک آدھ کو گر جائے گا، باقی اڑیں گے، جب اڑیں گے تو اڑتے ہوئے 12 بور سے فائر کریں گے۔ تو اس خیال سے ہم 2 لوگ تھے، 2-3 لوگ تو ساتھ ہی کچھ گھر تھے، اس سے گزر کے وہ مزار کی طرف جا رہے تھے، تو گھر میں سے ایک بندہ بڑا گھبرایا ہوا باہر نکلا، کہتے کہ ان کبوتروں کو مارنے لگے ہو؟ ہم نے کہا ہاں جی ان کبوتروں کا شکار کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بابا جی کے کبوتر ہے، تو یہاں جو ان کا شکار کرتا ہے نا وہ اندھا ہو جاتا ہے، تو ان کے قریب نہ جانا، اگر تم گئے تو اندھے ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے بھی کہا کہ اچھا یار اندھے ہوں گے تو ہم ہوں گے نا، تو تمہیں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا اس سے۔ کہتا اچھا ہونا ہے تو ہو جاؤ، مجھے کیا ہے۔ ہم گئے جا کے، وہ بہرحال 2-3 گرے، ہم نے پکڑے وظیفہ کر کے، تو اس کے پاس سے دوبارہ گزرے، ہم اس کو کہا ایسا کہ ہم لے کے بھی جا رہے ہیں اور ہماری آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو معبودان باطل ہیں، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کرنے والے ہیں، وہ ان سے خوف بھی رکھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ کچھ کر دیں گے۔ تو انہوں نے ہود علیہ السلام کی ان باتوں کو اس طرح سے لیا کہ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے برا جھٹا مارا ہے، یعنی ان کی مار تمہیں کوئی پڑی ہے جس کی وجہ سے تم نے یہ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی ہیں کہ جو کہ عام طور پہ ماحول میں نہیں کی جاتی۔ ان نقول نہیں ہم کہتے الا مگر اعترا کا جھپٹا مارا ہے تجھ پر بعض و آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے بسوء ساتھ برائی کے۔ قال اس نے کہا یعنی ہود علیہ السلام نے کہا انی اشہد اللہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدو اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی یہ کہ میں بری ہوں مما اس سے جو تشرکون تم شرک کرتے ہو یا تم شریک بناتے ہو، یعنی میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میرا تمہارے اس جھوٹے تصورات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم بھی اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ جو تم شرک کرتے ہو اور شرکی عقائد رکھتے ہو میں ان سب سے بری ہوں۔ آج کا سبق دہرا لیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا بلکہ اگلی آیت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، اس کو پورا کر لیں۔ مما اس میں سے جو مما اس سے جو تشرکونا تم شریک بناتے ہو من دونی ہی اس کے علاوہ، کیونکہ یہ الفاظ اس کے ساتھ ہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بری ہوں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فقیدونی جمیعا، بس تم کوئی تدبیر کرو میرے ساتھ اکٹھے ہو کر، سارے مل کر میرے ساتھ کوئی تدبیر کر لو، کرنی ہے تو۔ یہ وہی انداز ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے خلاف اختیار کیا تھا کہ تم بھی سارے مل کے اپنی تدبیریں ساری اکٹھی کر کے میرے خلاف کر لو جو کرنا ہے، اور یہی چیلنج ہود علیہ السلام نے ان کو دیا کہ فقیدونی بس تم تدبیر کرو میرے ساتھ جمیعاً اکٹھے ہو کر، ثم لا تنظرونی پھر نہ تم مہلت دو مجھے۔ آج کا سبق دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قیلا کہا گیا یا نوح اہبط اے نوح اتر جا بسلام ساتھ سلامتی کے، منا ہمارے پاس سے یا ہماری طرف سے، وبرکات اور ساتھ برکتوں کے، علیکا آپ پر، وعلی امم اور ان امتوں پر، ممن معاکا ان میں سے کہ جو آپ کے ساتھ ہے، وامم اور امتیں، سنمتعہم جلد ہی ہم فائدہ دیں گے ان کو، ثم یمسہم پھر چھوئے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم عذاب دردناک۔ تلک من انباء الغیب یہ خبریں ہیں غیب کی، نوحیہا ہم وحی کرتے ہیں ان کو، الیکا آپ کی طرف، ما کنتا نہیں تھے آپ، تعلمہا جانتے ان کو، انتا آپ، ولا قومکا اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر بس آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ بے شک انجام، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، قال انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر گھڑنے والے،
یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجر کا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا مگر علی الذی اسی ذات پر، فطرنی جس نے پیدا کیا مجھے، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم عقل کرتے، ویا قوم استغفروا، اور اے میری قوم استغفار کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم توبوا پھر توبہ کرو، الیہ اس کی طرف، یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا برستا ہوا، وَيَزِدْكُمْ اور وہ بڑھا دے گا تمہیں، قوتاً طاقت میں، اِلیٰ قوتکم تمہاری طاقت کی طرف، وَلَا تَتَوَلَّوْا اور نہ تم پھرو، مجرمین مجرم بن کر، قالوا انہوں نے کہا، یا ہود و اے ہود، ما جئتنا نہیں تو لایا ہمارے پاس، ببینۃ کوئی روشن دلیل، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بتارکی چھوڑ دینے والے، آلہتنا اپنے معبودوں کو، عن قولے کا تیری بات کی وجہ سے، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، لکا تیرے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، ان نقول نہیں ہم کہتے، الا مگر، اعترا کا کہ جھپٹا مارا ہے تجھ پر، بعض و آلہتنا ہمارے بعض معبودوں نے، بسوء ساتھ برائی کے، قالا اس نے کہا کہ انی اشہد اللہ بے شک میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وشہدوا اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی یہ کہ میں بری الذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکونا تم شریک بناتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، فکیدونی بس تم چال چلو میرے ساتھ، یا تدبیر کرو میری ساتھ، جمیعاً اکٹھے ہو کر، ثم لا تنظرون پھر نہ مہلت دو مجھے۔